اللہ کا دستور ہے، جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے لیے نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ دو، پھر یوں فرمایا ہر نعمت کی قدردانی جداگانہ ہے۔ ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا پڑوس، گھر کی وہ بیوی جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے، جس کو حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا برتنے کا سامان ہے، سب سے اچھا سامان گھر کی نیک بیوی جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے۔ نیک بیوی بھی نعمت ہے، اس کی قدردانی۔ اولاد صالح نعمت ہے، اچھا ماحول، علماء کی صحبت، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہر نعمت کی قدردانی الگ ہے۔ فرمایا اس نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ اس دعوت کی عظیم الشان محنت اور اس نعمت کی قدردانی کیا ہے کہ اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا، یہ اس کی قدردانی ہے۔ جان چرانا، مال بچانا، بہانے بازی کرنا، یہ اس کی ناقدری ہے۔ یہ تھرمامیٹر دے دیا، اب ہر ایک دیکھ لے، بہت پرانا، بہت پرانا، بہت خاص، اندر ڈال کے بتا دے گا۔ ٹیمپریچر کی رشتہ داری ہوتی کسی سے، ارے ڈاکٹر صاحب کے بخار ہو تو اس کا بھی بتا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب آج آپ کو ایسپرین لینی چاہیے، دو نہیں۔ تینوں حضرات نے تھرمامیٹر دیے ہیں، اس لیے خالی آنے جانے کا نام دعوت 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 نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ علماء کرام کے یہاں سوال ہوا کہ پھر تابعین اور تبع تابعین پر خیر ختم ہو جائے گی، پھر امت میں خیر نہیں آئے گی۔ قرآن نے تو پوری امت کے لیے کنتم خیر امتن کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بلند درجات دے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حجاز مقدس میں جب علماء کے سامنے اس کی تشریح کی اور یوں فرمایا کہ بات کرنے والے کے مزاج سے سمجھی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے۔ آدمی دسترخوان پر بیٹھا ہے، یوں کہا بھائی پانی لاؤ، تو کاہے میں دیں گے؟ ارے بولو نا، گلاس میں۔ جمعے کا غسل کرنے جا رہا ہے، یوں کہا کہ پانی لاؤ، کاہے میں دیں گے؟ گلاس میں، بالٹی سے دیں گے؟ لفظ تو ایک ہی ہے نا، پانی لاؤ۔ موقع ہے، بیت الخلاء میں جا رہا اور یوں کہا پانی لاؤ، لوٹے میں، لفظ ایک ہے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں تھا۔ عربی میں محاورات ہیں کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں۔ گھبرانا مت، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، لیکن تم نے تو نہ ظرف پڑھا ہے نہ مظروف پڑھی ہے۔ برتن بول کر برتن کے اندر کی چیز مراد لی جاتی ہے۔ عربی میں کہاوت ہے سال انف فلان، اگر کسی کو زکام ہوا ہو تو یوں کہتے ہیں فلانے کی ناک بہہ رہی ہے، تو ناک بہہ کے چلی گئی ہے، مراد لیا جاتا ہے ناک کے اندر کا پانی بہہ رہا ہے نہیں؟ تو حضور نے جو فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی، زمانہ بول کر زمانے کی محنت مراد لی کہ آپ کی محنت کیا تھی اس زمانے میں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ،
یہ 4 چیزوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو بھیجا: دعوت، تعلیم، تزکیہ نفس اور حکمت، کہ جس زمانے میں بھی یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی. اس لیے کہ اشکال ہوا تھا کہ کیا پھر تبع تابعین کے بعد امت میں خیر آئے گی؟ نہیں. جس زمانے میں بھی جہاں بھی دعوت ہوگی، علم ہوگا، تزکیہ، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اور خط لکھوایا تھا پرانوں کو، اگر تم نے نکلنے کے زمانے میں دعوت، علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارا یہ چلنا پھرنا آوارہ گردی نہ بن جائے. مولانا الیاس صاحب نے لکھوایا دعوت، علم، تزکیہ نفس. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں صحابہ نام ہے، نام تو ابو بکر، عمر اور عثمان علی ہیں، نام تو عبداللہ ابن حذافہ ہے، ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، عمرو ابن عاص ہیں، خالد ابن ولید. یہ تو نام ہے کہ صحابہ کہ محنت کے ساتھ صحبت اتنی غالب آئی کہ نام رہ گئے اور صحابہ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محنت صحیح جب ہوتی ہے جب صحبت کے ساتھ ہو. اللہ والوں کی صحبت، ظاہر بات ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے. حدیثوں میں بہت مثال ہے. میری بات کھیل بہت جاتی ہے، مجھے بیان کرنا آتا نہیں ہے ادھر ادھر کی لات. اس لیے یوں کہا کہ اونٹ چرانے والوں میں کبر ہوتا ہے، اس لیے کہ اونٹ کی گردن ہر وقت اور یوں چلتا ہے، میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں. بکری گزری، مرغی گزری، یوں چلتا ہے وہ، آئی ایم سم تھنگ. اس کو اس کی چھوٹائی بتانے کے لیے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، پہاڑ کے دامن میں لے جاؤ اور کھڑا کر دو تو اونٹ کی عادت ہے دیکھنے کی یوں. اچھا، میں تو سمجھا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ پہاڑ اور اس کی چوٹی. اس لیے کہ قربانیاں، مجاہدے، میں بہت پرانا، میں تو صحابہ کو دیکھ پتہ چلے گا اپنی چھوٹائی کا. جیسے میں نے کہا کہ ایکس رے مشین ہے وہ حدیثیں، اس پر رکھو اپنے آپ کو تو پتہ چلے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے یہاں کہ خیر امت، میرے زمانے کی امت بہت اچھی. کب؟ جب اس امت میں یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی: دعوت، علم، تزکیہ نفس اور حکمت. حکمت کیسی؟ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور صاف الفاظ میں یوں کہتا ہے، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ارے ہمارے جیسے کسی حاجی نمازی سے کوئی پوچھ لے تو پہلے ایک تھا منحوس، میرے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا تجھے، چل یہاں سے، تھپڑ مار دیں. قربان جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ بھئی ہاں، تو یہ بات اگر تمہاری ماں، تمہاری ہے، میری ماں میری بہن، اور کچا کھا جاؤں گا اسے. فرمایا کہ تم جس کی اجازت مانگتے ہو وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہی ہوگی. حضور نے سینے پر ہاتھ رکھا. یوں کہتے ہیں وہ صحابی کہ اس کے بعد بدکاری کی نفرت جو میرے دل میں آئی ہے، کسی اور گناہ کی اتنی نفرت نہیں آئی. اسی لیے کہتے ہیں تبلیغ جو ہے وہ حکومت سے نہیں چلتی، وہ حکمت سے چلتی ہے. ڈو 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 سے نہیں ہوتی ہے تبلیغ. یہ تو تواضع سے، تحمل سے، پیار سے. ایک آدمی آیا مسجد نبی میں اور لنگی اٹھائی اور ماری پیشاب کی دھار، اور صحابہ اب کون ہے؟ کہا تیری
مارنے کو تیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا ماں رک جاؤ، اب تو اس نے کرنا شروع کر دیا ہے، روک دو گے تکلیف ہو جائے گی، اس کو کر لیں دو. آپ وہاں تشریف لائے، آپ نے ڈول منگوائے پانی کے، بہا دیے اور فرمایا طہرت الارض، زمین پاک ہو گئی، جاؤ. وہ گیا اپنے قبیلے میں، کہنے لگے ما زجرنی ما قہرنی ما نہرنی، مسلسل ما زجرنی ما قہرنی ما نہرنی ما زجرنی ما ڈانٹا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں، گھورا بھی نہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ. اخلاق سے چلتی ہے تبلیغ. 300 آدمیوں کو لے کر آئے قبیلے کے، اور سب نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. جو آوے اس کو موٹی اور کہری آنکھوں سے، کون ہو تم، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیا ہو، کیا گناہ کر لیا میں تمہارے پاس آ گیا. ہر ایک تو صاحب بنا ہوا.